من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کرا. عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کی ہم نے 152 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں ہم نے اللہ رب العزت کے 4 احکامات کو پڑھا تھا اور سنا تھا، اور اس سے پہلے پچھلی آیت میں 5 احکامات تھے. یہ ٹوٹل 9 احکامات تھے جو ہم نے ان 2 آیتوں میں پڑھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، جو تم نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے ایک اٹکل بچو اور ظن اور گمان پر تم نے اپنی مذہبی روایات کی بنیادیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت میرے محبوب انہیں بلائیے اور بتائیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا احکامات تمہیں دیے ہیں. اور یہ احکامات 10 کے 10 تورات کے اندر بھی موجود تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی موجود تھے. بعض مفسرین نے کہا ہے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کو پہلو در پہلو ان 10 احکامات کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہی 10 احکامات انسانیت کی بنیاد ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. والدین کے ساتھ، یعنی کہ خاندان اور تمدن اسلام کی بنیادی اکائی ہے. یہ محفوظ ہوگا تو سارا نظام محفوظ ہوگا. اگر خاندان کو محفوظ نہ کر سکے تو پھر معاشرے تباہی کے کناروں پر آ کھڑے ہو گئے. اور ہمارے سامنے یورپ کی مثال ہے، وہ اپنے خاندان کا تحفظ نہیں کر سکے تو آج ان کے یہاں باہیت اور ان کے ہاں بالکل انسانیت کا نظر ہی نہیں آتی کسی جگہ پر. یہ انسانیت کا نظر نہ آنا ہے. چاہے سینکڑوں NGOs بنا لی ہوں، اتنا بڑا قتل عام فلسطین کے اندر اسرائیلیوں نے جو کیا ہے، اور پوری دنیا کے حکمران اس پر خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے، یہ سارا منظر بتاتا ہے کہ حالات ایسی ہے کہ انسانیت کے پیمانوں سے بھی دنیا گر چکی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندان کو تباہ کرنے. خاندان کیا ہے؟ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور اولاد. یہ مختصر سا خاندان ہے جو محبت اور مودت سے بڑھتا ہے. اس کا حکمران باپ ہوتا ہے، ماں اس کی وزیر اعظم ہوتی ہے، اور پورا سسٹم ایک نظام کے تحت چلتا ہے.
یہ نظام بستیوں اور معاشروں اور اسلامی ریاست کے حکمرانوں تک یہی نظام ہے، اس لیے کہا خاندان کی حفاظت اور اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو۔ تیسرا حکم دیا گیا کہ تم یہ کہو کہ بھئی رزق کہاں سے آئے گا، رزاق اللہ خود ہے جو تمہیں بھی دیتا ہے انہیں بھی رزق دے گا۔ پھر حکم دیا کہ فحاشی قریب نہ جاؤ۔ فحاشی کیا ہے؟ زنا جن معاشروں کے اندر ہو جائے اس سے بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں زنا عام ہو جائے بستیاں کی بستیاں، فحاشی عام ہونے لگے، رزق کی کمی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے اور بستیاں اجاڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ کوئی قتل نہ کرے، انسانیت کے تحفظ کے لیے حکم دیا کہ کوئی انسان خام پہ قتل نہ کرے۔ اگر کوئی قتل کا معاملہ ہو جائے تو عدالت کے تحت اس کے احکامات ہوں گے، اس کو قرآن اللہ بالحق کہہ کر مخاطب کیا۔ کہا یہ احکامات ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے یتیم کے مال کا احساس کیجیے، معاشرے کے پیچھے ہوئے انسانوں کا احساس تم کرو گے، ہمدردی کا اثر تمہارے دلوں میں رہے گا۔ اور پھر وزن کو پورا تولو، تجارت اپنی اس طرح کرو کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کسی پر اللہ ظلم اور جبر نہیں کرتا، ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق کی طاقت دیتا ہے۔ پھر کہا کہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ پھر حکم دیا اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، جو اللہ سے عہد کر لو اس کو پورا کرو۔ یہ بھی سارا جو ہے پیچھے جو شرک اور یہ والدین اور یہ بھی ایک عہد ہے، اللہ نے فرمایا ان کو بھی پورا کرو۔ یہاں تک 9 احکامات ہیں۔ آج 10واں حکم، آخری حکم اس آیت نمبر 153 میں ہم پڑھیں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَٰذَا، اور یقیناً یہ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیما سیدھا، فاتبعوہ، بس اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بکم، وہ تمہیں بکھیر کے رکھ دے، تمہیں الجھا کے رکھ دے گا، عن سبیلہ، وہ راستے، ذالکم وصاکم، وہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر 10واں حکم دیا وہ یہ تھا اتباع، پیروی کرو ان تمام احکامات کی۔ لیکن یہاں کہا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی، اب یہ قرآن اتر رہا ہے اس امت مسلمہ کے لیے، مکہ اور مدینہ جو عرب کے لوگ تھے ان کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اب اس آیت کے اس حصے میں 10ویں حکم کے ساتھ لیڈر اور قائد اور رہنما کا بھی اشارہ دے دیا۔ کہا وَأَنَّ هَٰذَا، یہ صراطی میرا راستہ ہے، گویا کہ بتا دیا راستہ وہ ہو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، گویا کہ لیڈرشپ اور قیادت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ 10 احکامات جو پیچھے ہیں، 9 احکامات، یہ تب تکمیل کو پہنچیں گے جب اپنے رہنما کے بارے میں تمہیں خبر ہوگی۔ صراطی شروع میں یاد ہوگا قل سے آغاز ہوا تھا، دعا تو قل کہہ دیجیے، میرے محبوب کہہ دیجیے انہیں کہ ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ 2 آیتوں سے پہلے جہاں رکوع شروع ہو رہا دیکھیں قل کہہ دیجیے، 2 آیتوں کے بعد یہ بتا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی، میرے باپو بتا دیجیے میرا راستہ ہے، یعنی قیادت میں ہوں، قائد میں ہوں، لیڈر میں ہوں، رہنما میں ہوں۔ میری رہنمائی کے اندر اگر تم تربیت کے ساتھ زندگی کے اعتبار لے کر چلو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے چومے۔ اگر تم اس میری رہنمائی کے علاوہ کسی اور کو رہنما زندگیوں کے بنا لو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وہ میرا راستہ مستقیما سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کسی محاذ کے لیے، کسی جنگ و غزوے کے لیے۔ آپ اچانک زمین پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں بیٹھ گئے؟ صحابہ بھی آپ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر مختلف لائنیں کھینچی اور فرمایا ھذا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر ایک سیدھا خط کھینچا، خط مستقیم بالکل سیدھا، ھذا صراطی، صراط مستقیم، یہ میرا راستہ جو سیدھا اور سادہ اور سچا اور سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لوگ بھٹکائیں گے غلط راستوں کی طرف، لیکن تم میرے راستے کی پیروی کرنا۔ اور یہ تو اکثر ہم حدیث کے الفاظ مختلف علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے پہلے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی بات؟
وما انا علیہ وصحبی، جو میری اور میرے صحابہ کے راستے پر تھے۔ اب آپ کا راستہ اور صحابہ کا راستہ مجھے بتائیے کس فرقے کا راستہ تھا؟ کیا بریلوی دیوبندی عزیز شیعہ سنی کوئی فرقہ تھا؟ وہ ایک امت تھی جو اپنے نبی کی قیادت کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کا رہنما تسلیم کر لیا تھا۔ اسی رہنمائی کے تحت ایران اور روم کو بھی لے کر آنا چاہتی تھی۔ عرب سے باہر نکل کر دنیا کے سب لوگوں کو اسی قیادت کے اندر جھکا دینا چاہتی تھی کہ تمہارا قائد و لیڈر وہی ہے جو ہمارا ہے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے بہت سے لیڈر ہیں، بہت سے قائد ہیں، اور یہاں تک کہ ہم نے قائدوں کو اپنے لیڈر بنا کے اس حد تک ہم گر گئے، ہم نے کہا جی نہیں جی وہ دین کا کام اور ہے، دنیا کا کام اور، یہ دنیا داری ہے۔ وہ دین کے اندر تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حکمران، ہمارے نبی ہیں، رہنما ہیں، لیکن یہ دنیا داری بھی تو ہمیں چلانی ہے۔ اللہ کے بندو، دین و دنیا کوئی علیحدہ تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کی تجارت بھی دین ہے، اس کا کاروبار بھی دین ہے، اس کا واش روم جانا بھی دین ہے، کیونکہ واش روم جانے کی پہلی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور واش روم سے باہر نکلنے کی بھی دعا بتائی۔ اس بندہ مومن کا واش روم جانا بھی عبادت ہے۔ جب یہاں تک کا معاملہ دین و دنیا کا نہیں ہے، واش روم جانے تک کا معاملہ، تو پھر کیسے آپ اور ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ اسی آیت میں بتایا کہ دیکھو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر زندگی گزرے گی، آپ کی رہنمائی میں جو نماز ہوگی، آپ کی رہنمائی میں جو روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے معاملات ہوں گے، آپ کی رہنمائی کے تحت جو معاشرے کی زندگی اور معیشت کی زندگی اور تہذیب و تمدن جو پروان چڑھے گا، مستقیمہ وہی سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو۔ یہ حکم ہے 10واں کی اتباع کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا اتباع نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر تم اتباع نہیں کرو گے، فَتَفَرَّقْتُمْ، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے، آپس میں علیحدہ ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی یہ چھوڑ کر ہم نے جب غیروں کو رہنما بنانا شروع کر دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، کیونکہ یہ مقام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو بات کہتے ہیں آمنا وصدقنا، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ صحابی سے بڑا منصب کس کا ہو سکتا ہے؟ صحابی سے بڑھ کر منصب کسی کا نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کا منصب نہیں، کسی امام کا منصب نہیں، کسی بڑے اور چھوٹے کا منصب نہیں ہے، جو انبیاء کے بعد صحابہ کا منصب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا امتی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر ڈالے، ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ صحابی شہید ہو گئے میدان جنگ کے اندر، صحابہ کہہ رہے واہ واہ بڑے صحابی ہیں، یہ تو شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو انشاءاللہ شہید ہے، اگر اللہ نے چاہا تو شہید ہے۔ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے شہید؟ انشاءاللہ شہید کہو کہ اللہ نے چاہا تو یہ شہید ہے، یہ اپنی مرضی سے کسی کو نہ کہو۔ یعنی کہ صحابی کے منصب پر جب رہنما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا ہے، ہم کس جنت کو سرٹیفکیٹ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، فلاں کے ساتھ چلو گے جنت ہے، فلاں کے ساتھ چلو گے جنت۔ جنت کا راستہ وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی رہنمائی کے اندر ہماری اپنی زندگی کے اندر ہوگا۔ فرمایا اگر اس کو چھوڑو گے فتفرق، تم گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گا۔ کیوں گروہ بندیاں ہیں، کیوں لڑائی اور جھگڑے ہیں؟ ہم نے ان لوگوں کو اس منصب پر پہنچا دیا جو منصب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ذالکم وصاکم، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، بہ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر بیٹھے۔ یہ تقوی اور ڈر تبھی پیدا ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عملی زندگی کا رہنما تسلیم کر لیا جائے گا۔ سب سے بڑا امام اور سب سے بڑا مرشد اور سب سے بڑا قائد جب تک امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہیں کر لے گی، اس وقت تک امت کبھی بھی جھمیلوں سے باہر نہیں نکل سکتی جن جھمیلوں میں امت پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے صحابہ نے کس طرح اپنے نبی کو مرشد اور امام مانا تھا۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما لیں، آپ مجلس بیٹھ جاؤ، ایک صحابی لکڑی کا کٹھا سر پہ اٹھائے مسجد کے دروازے سے سامنے سے گزر رہے ہیں،
وہ وہیں بیٹھ گئے، اتنا وزنی اکٹھا ہے۔ وہ کس نے کہا بھائی تمہیں تو نہیں کہا تھا، اندر مسجد کے اندر کسی سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا میرے کانوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیا تھا، مجھے کیا معلوم کسے کہا جائے، میرے کانوں سے اجلس بیٹھ جاؤ، بس میں تو بیٹھ گیا۔ یہ تھی وہ قیادت، یہ تھا وہ صحابہ کا ماننا۔ جب صحابہ نے اپنے محبوب کو اپنی زندگیوں کا رہنما تسلیم کر لیا تھا، بڑی سپر پاور طاقتوں کے سارے مال اموال ان کے قدموں میں تھے، ان کی عورتیں لونڈیاں ان کے مرد غلام بنا دیے گئے تھے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ آج ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، یہ ہر چیز پر ٹیکس۔ ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس کو عربی میں جزیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ٹیکس کیا ہے جو ہر چیز پر ٹیکس لگا؟ ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس کی عربی تو جزیہ ہے، اور جزیہ تو ہمیشہ غیر مسلم دیا کرتے تھے مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے، اپنے مال کو تحفظ کے لیے، اپنے جان کے تحفظ کے لیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ نظام زکوٰۃ دیا ہے۔ ہر امیر سے زکوٰۃ لی جائے اور اس کے غریبوں کو خرچ کی جائے۔ اگر صرف نظام زکوٰۃ کو اس پوری ریاست مملکت پاکستان کے اندر نافذ کر دیا جائے، اس ٹیکسوں کے حوالے سے سختیاں ہو رہی ہیں، وہ سختی اور وہ قانون زکوٰۃ کے حوالے سے کر دیا جائے، آپ تو وہ دنوں کے اندر خوشحال ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے اپنے حضور کو رہنما ماننے کی بجائے جب غیروں کو رہنما مان لیا، اللہ ہمیں جھوٹے مار رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ثم آتینا، پھر ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم و کتاب تماماً، اپنی نعمت مکمل کر دی، علی الذین احسن، ہر اس شخص پر احسن جو خیر کا راہی ہو، وتفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی ہم نے تفصیل دے دی انہی لوگوں کے لیے جو خیر کے راہی تھے، وہدن، اس میں ہدایت بھی تھی، ورحمتاً، اور رحمت بھی تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا تورات کا، موسیٰ علیہ السلام۔ پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ جو 10 قوانین تھے، یہ قوانین تم اپنے قوانین کو دلائل تو لے کر نہیں آئے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ابراہیمی قوانین تھے۔ اس کے بعد انہی قوانین کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی لازم کیا تھا، ان کی امت پر، یہاں اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ان لوگوں پر، علی الذین احسن، علی الذی احسن، جو خیر کے راہی ہیں، جو چاہتے تھے ہم خیر کے راستے کو تلاش کریں، ان کے لیے ہم نے تورات کی شکل میں اپنی نعمت ان کے لیے مکمل کر دی تھی۔ وتفصیلا لکل شیء، اس میں حلال و حرام کی ہر تفصیل موجود تھی، معاشرہ کس طرح چلے، تہذیبیں کس طرح ہوں، تمدن تمہارا کیسا ہو، اخلاق کیسے ہو، ہر چیز اس میں تھی۔ وہدن، اور سب سے بڑی چیز ہدایت۔ کتاب کا اصل مطمئنہ نظر ہدایت ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ جب نبی پر کتاب اتارتے ہیں، اس نبی کا اصل مقصد ہوتا خدا، ہدایت، رہنمائی۔ لیکن جس طرح آج آپ اور ہم نے قرآن مجید کو ثواب کی کتاب سمجھ لیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ثواب بھی دیتی ہے۔ ہم نے اس کو تعویذات لکھنے کے لیے رکھ لیا، کوئی شک و شبہ نہیں، اس کی لکھی ہوئی آیات کا اثر بھی موجود ہے۔ ہم نے آج کتاب کو صرف نئی اور پرانی چیزوں کے رکھ لیا، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن پاک پڑھ لیجئے اس کا فائدہ ہو جائے گا، بالکل ممکن ہے اس کے فائدہ ہوں گے۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے فوتگی پر ہم نے کچھ پڑھ لیا، کوئی شک و شبہ نہیں، فائدے ہوں گے۔ دیکھیے ایک توپ ہے، توپ کا کام ہے فائر کرنا، دشمن کے علاقوں اور قلعوں کو گرا دینا، لیکن اگر کوئی توپ کا گولہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی کوا یا کوئی پرندہ یا کوئی چیز آ گئی تو اسے بھی تو مار ڈالے گا۔ اگر ہم کہیں کہ توپ اس لیے بنی ہے کہ اس سے شکار کیا جائے، توپ اس لیے بنی ہے کہ اس سے ہم خرگوش ماریں، توپ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے پرندوں کو، کبوتروں کا شکار کریں اور اس کے جو ہے وہ فاختاؤں کا شکار کریں، تو عقل کا اندھا بھی کہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے، توپ ان کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن توپ کا اصل مقصد یہ ہے دشمنوں کے قلعوں کو فتح کرنا، دشمنوں قلعوں کو تباہ کرنا۔ اسی طریقے سے تورات تھی یا انجیل، زبور تھی یا اس سے پہلے کی ساری کتابیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کے کوئی شک نہیں، ان کی تلاوت سے ہو سکتا ہے اجر و ثواب ماضی کی کتابوں سے ملتا ہو، اس کی تعویذات بھی اثر کرتے ہوں، جس طرح کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے گھر اور زندہ اور مردہ سب کے لیے اثر ہو۔ لیکن اصل چیز
اس قرآن کا مقصد ہے، اور تورات و انجیل کا مقصد تھا ہدن، رہنمائی، لیڈرشپ اور قیادت، کہ لوگ اس کے مطابق اپنے زندگیوں کے مسائل کو حل کریں۔ وہ ہدن، وہ ہدایت تھی اس کتاب کا مقصود، وہ رحمتن، اور جب ہدایت پر انسان چلتا ہے تو پھر اصل چیز جو سمیٹتا ہے وہ رب کے رحمتوں کو سمیٹتا ہے۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور اس لیے ہم نے کتاب دی تھی، ہدایت دی تھی، ہر چیز کے احکامات دیے تھے، اپنی نعمتیں اہل خیر کو مکمل کر دی تھی تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھیں۔ یہ آخرت کا تصور ہے۔ انسان جب آخرت کا تصور رکھتا ہے تو پھر اس کی معیشت و معاشرت کی زندگی خیر کی راہ پہ چلتی ہے۔ جب مجھے یقین ہے کہ نہیں جی میں مر کے مٹی ہو جاؤں گا، وہ کچھ کرتا رہے، جسے پتا ہو میں رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جو میرے گھر میں میری اولاد ہے، میری اولاد بعد میں ہے، پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، کیا میں اس حیثیت سے اپنے اولاد کی تربیت صحیح کر لی ہے؟ کیا میں نے اپنے بیٹوں کو اس امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے امت مسلمہ کا اکثر مقصد سمجھا دیا ہے؟ افسوس کہ آج ہم نے اپنی اولادوں کو جدید تعلیم کے جکڑ بندیوں میں تو جکڑ ڈالا ہے۔ جکڑ ڈالا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو تھوپ دیا گیا نظام تعلیم، بیچارہ بچہ 3 سال 4 سال کا بچہ اس کو سکول میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ خود دنیا کے سب سے بڑے جو تعلیم کے معیار پر پورا کرنے والے ممالک ہیں، فن لینڈ اور جاپان جیسے، جہاں پر تعلیم وہاں پر تقریباً 94 یا 95 یا 99% جہاں تعلیم ہے وہاں پر 7 سال کے بچے کو داخل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس 7 سال کا بچہ ہو تو پھر نماز کی ترتیب دیجیے، 10 سال کا ہو تو پھر ماس کی پڑھائی۔ ترتیب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جب ہم نے ترتیب سے ہٹے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ اتنا بھاری بستہ لے کر چل رہا ہے اور نہ اسے قرآن کا ہوش ہے۔ ایک صاحب بتا رہے کہ صبح بچے کو سکول چھوڑ کے آتا ہوں، وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر ٹیوشن پہ چلے جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو ہوم ورک کرتا ہے، اس کے بعد رات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اتنا وقت ہی نہیں کہ اللہ کے قرآن کو اور کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے۔ کیا کریں گے؟ یہ سکول ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ضروری تو تھا اللہ کا قرآن، اس کو امت بھول بیٹھی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر غیروں کو راستے پر چلنے کے لیے قبول کیے بیٹھے۔ اللہ نے کہا کہ جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کی ہدایت ملے گی، اسے پتا ہوگا میں دکان پر بیٹھا ہوں، میں رب کی رہنمائی کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ حلال بیچنا خریدنا عبادت ہے، آپ گلی اور بازار میں چلنا بھی عبادت ہے، آپ کا ہمسائے کے ساتھ لینا اور دینا خیر کا یہ بھی عبادت ہے۔ ہمسایوں کو تو کیا کہنا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا سالن پکتا تھا گھر میں، ہمسایوں گھر میں ٹولی سالن میں بھیج دیا جاتا تھا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں یہاں سالن بھیجا ہے ضرور کوئی جادو ٹونا ہو، اس حد تک ہمسایوں پر اعتماد ہم لوگوں کا اٹھ گیا ہے، کیسے معاملے ہو چکے۔ فرمایا کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہم نے تورات کو اس لیے اتارا تھا، اس میں ہدایت اور رہنمائی اس لیے رکھی تھی، رحمتیں رکھی تھی تاکہ آخرت پر یقین رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، برکتوں والی، فاتبعوہ، پس اس کی پیروی کرو، واتقوا، ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَهَذَا کتاب، یہ تو تھی موسیٰ علیہ السلام کتاب کا تذکرہ۔ اچھا کوئی پوچھنے والا کہہ سکتا ہے جناب اتری تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب تھی، لیکن قرآن نے صرف موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر کتاب کا تذکرہ کر کے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کے اندر جتنے احکامات اترے ہیں وہ تورات میں اترے ہیں۔ انجیل کے اندر اسی تورات کے احکامات کی جدت کے ساتھ اس کو پیش کر دیا گیا ہے، جدید ماحول و حالات کے مطابق۔ انجیل کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے آج بھی جو ہے عیسائی جو آج کے موجودہ کرسچن ہیں وہ بھی جدید اور قدیم بائبل کو پڑھتے ہیں۔ تو جدید کے اندر وہ ہے جو تورات کے احکامات ہیں، قدیم کے اندر تورات کے احکامات، جدید کے اندر جو موجودہ معاملات اور تفصیلات ہیں۔ وہ ہے کہ انجیل تورات ہی کا ایک جدید حصہ یا ایڈیشن تھا، جس سے اللہ نے اس تورات کا ذکر کر کے فوراً قرآن کا ذکر کیا ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارکن، برکت والی۔ اچھا برکت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت کا عام معنی جو اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو برکت دے، برکت کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کی عمر اللہ کی طرف سے بڑھا دی جائے۔ ایک چیز ہے آپ نے ایک شال لی ہے،
ایک شخص ہے وہ شال جل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ایک شخص شال کو سارا سال سردیوں میں استعمال کرتا ہے، اللہ رب اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکتیں آتی ہیں، یہ برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک عربی کا لفظ ہے برکہ، جو قرآن مجید میں برکت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ برکت سے مراد جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس بارش کو کہتے ہیں جو سوکھی زمین پر پڑنے سے وہ زمین لہلہا اٹھے اور سبزہ اگانے لگ جائے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن نے بولا وہذا کتاب، یہ جو کتاب ہے جو قرآن مجید انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا مبارک، یہ مردوں کو زندہ کر دینے والی ہے، یہ جو معیشتیں تباہ ہو گئی ان کو زندہ کرنے والی ہے، جو معاشرتیں تباہ ہو گئی ان کو زندہ کرنے والی ہے، انسانیت کو زندہ کرنے والی ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہو کسی انسان کے پاس اور بھاگا پھر رہا ہو کہ ہائے ہم کہاں گئے، ہائے یہ مہنگائی، ہائے یہ معاملے، وہ کیسے مار سکتا ہے؟ قرآن کا مبارکن، یہ تو برکتوں والی ہے، یہ اس پہلی بارش کی طرح ہے جو زمین پر گرنے کے بعد اس خشک زمین کو لہلہا دیتی ہے۔ فاتبعوہ، اس ایسی کتاب کی پیروی کرو، واتقوا، ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ نے اپنے قرآن سے جوڑا ہے، اور قرآن ہی کی اتباع اور اپنے نبی کی اتباع اور پیروی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ آج ہمارے حالات دگرگوں کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ قرآن کلاسز ہیں، اس میں آپ شامل ہوتے ہیں، ان دوست احباب کو بھی لے کر آئیے جو شریک نہیں ہو رہے، یا پہلے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے، یا نئے دوستوں کو ضرور لے آئیے، اس کو پیغام کو عام کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ آپ کی دعوت سے ایک فرد بھی جو اللہ کے قرآن سے جڑ گیا اور خیر کا راہی بن گیا، ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت آسان اللہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام